ان کے ذمے کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر جبریل امین نے وہاں پر درخواست کی کہ حضور نماز کی امامت فرمائیں، جس جگہ بیت اللہ ہے بالکل اس کے اوپر بیت العزت ہے، اور وہی جگہ وہ بھی قبلہ گاہ ہے، وہی قبلہ گاہ جو یہ بیت اللہ ہے وہی قبلہ گاہ وہاں پر بھی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جو مسجد جہاں پر جس زمین پر بنتی ہے اس سے اوپر آسمانوں تک وہ مسجد ہی ہوگی، آسمانوں تک مسجد ہوگی۔ اس لیے اب مسجد لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ مسجد بن گئی، مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر مدرسہ بنا لیں، رہائش گاہ بنا لیں امام صاحب کی، ہم کچھ اور کر لیں۔ تو اگر مسجد بن گئی ہے تو مسجد بنانے سے پہلے جو کر سکتے تھے وہ کر لیا، بن گئی تو اب نہیں ہوگا، جنگ میں رکھے شرعی مسئلہ بھی ساتھ ساتھ۔ تو یہ بڑے اہم ترین چیزیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب حضرت جبریل امین نے جو ہے اقامت فرمائی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، سارے فرشتے پیچھے، ملک پیچھے حاضر ہوئے اور امامت ہوئی۔ یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح انبیاء کی امامت آپ نے مسجد اقصیٰ میں فرمائی، یہاں ملائکہ کی امامت فرمائی، وہاں پر بشریت کی معراج ہے اور یہاں ملکیت کی معراج ہے، یہاں نور کی معراج ہے، وہاں بشر کی معراج ہے۔ معلوم یہ ہوا وہ اسرا تھا، یہ معراج ہے، وہ زمین پر تھا، یہ ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر ہے، جہاں اس کے بعد اب کچھ نہیں ہے، زمین و زمان، مکین و مقام، کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ کہ وہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ جب اب جبریل امین نے عرض کیا حضور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دینی۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے جب یہ کہا تو سرکار کے لیے ایک رفرف، ایک تخت، نورانی تخت جیسا رب نے چاہا پیش کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل کہ تم نہیں چلتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اگر اس سے ایک روئے کے برابر بھی، پورے کے برابر بھی اگر جاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں، جل کر خاک ہو جاؤں۔ جبریل کے پر جلتے ہیں۔ اب حضور اس رفرف پہ سوار ہوئے اور جہاں رب نے چاہا، جہاں رب نے چاہا وہاں آپ کو لے جایا گیا، اور پھر اس قرب خداوندی، اس جگہ پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کا دیدار کروایا اور دیدار کی کیفیت بیان فرمائی۔ ثم دنا، پھر قربت ہوئی جلوے کی، وہ تجربہ قریب ہوا، فتدلا، اور قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، گویا دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ قاب قوسین، کمانوں کے بیچ چلے، اگر ہم کمان کو یوں بھی لے لیں تو ڈی بنتا ہے نا، ایک کونا یہ دوسرا کونا یہ، ان کے درمیان کیا فاصلہ ہوتا ہے؟ اور دو کمان اوپر نیچے رکھ لیں تو کیا فاصلہ ہوتا ہے؟ اب جو بھی کیفیت ہوگی، رب نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس رب نے بندے پر وحی کی، جو چاہا وہ وحی کی۔ اعلیٰ حضرت نے نقشہ کھینچا ہے کہ تم نے سنا کہ یوں، اے جبریل آپ تو پوچھیں، آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کچھ سنا، تو رب نے فرمایا جو میں نے کی بس وہ کی، محبوب بتائے گا تو پتہ چلے گا، ورنہ جو میں نے کی بس میں نے وہی۔ تو وہ دیدار خدا بندی سے سرفراز ہوئے۔ بعض حضرات کو بڑی تکلیف ہے، وہ ایک سیدہ امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول نقل کر کے یہ بیان کرتے ہیں۔ خواجہ جان عائشہ فرماتی ہیں کہ اس رات جب کہ سرکار تشریف لے گئے، میں نے آپ کو آپ کے بستر سے گم نہیں پایا۔ پہلی بات ہے ٹیکنیکلی تو یہ ہے کہ نبوت کے 11ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج پر بلایا۔ اس وقت تک امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے دولت قدے میں حرم میں تشریف لائی نہیں تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو جب نہیں ہوئی تھی تو اگر وہ کہیں میں نے گم نہیں پایا تو یہ سوال کیا ہوگا؟ اور ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں مان بھی لو ٹھیک ہے، ارے وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ بات کو سمجھو کہ حضور تو یوں گئے تھے کہ وہ ہم نے گم ہی نہیں دیکھا ان کو۔ حالانکہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے،
وجہ بالکل صاف ہے، کیونکہ ٹیکنیکل جب ہم بات کرتے ہیں، تاریخ کی بات کرتے ہیں، درایت و جرا و قضا کریں گے تو بالکل واضح بات ہے کہ امی جان ابھی حرم پاک میں تشریف نہیں لائی تھی، لہذا ان کا یہ کہنا کہ حضور گم نہیں ہوئے تو یہ تو ایک جو ہے خلاف واقعہ بات ہے۔ تو اب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور سرکار دیدار سے مشرف ہوئے۔ دو چیزیں بڑی اہم تھیں کہ حضور کو جنت اور جنت کے انعامات دکھائے گئے، اور جہنم میں مجرمین کی سزائیں دکھائی گئیں۔ جو سرکار نے دیکھا اسے تفصیل وار بیان فرمایا، اور اس کے بعد جب رب نے چاہا تو پھر آپ جب وہاں سے واپس آئے، چھٹے آسمان پر پہنچے، لوگ کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ ہم نے تو موسیٰ مشکل کشا سمجھا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بڑے اشتیاق سے دریافت کیا، یا رسول اللہ قرب خدا بندی میں آپ گئے، جو آپ نے رب کا دیدار کیا، میں نے زمین پر آرزو کی رب ارنی، دیدار آپ نے کیا، مجھے تو لن ترانی فرمایا گیا، آپ کو دیدار سے مشرف فرمایا گیا، تو اے اللہ کے رسول کوئی تحفہ بھی ملا، کوئی انعام بھی ملا؟ تو آپ نے فرمایا اے موسیٰ کما قال، میری امت پر 24 گھنٹے میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ عرض کیا حضور ایک نماز میری امت پڑھنے میں اتنی کوتاہی کرتی، 50 کیسے پڑھے گی؟ تو اللہ سے کم کروائیے۔ آپ دوبارہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار عالم نماز 50 ہے، میری امت پر شاق گزرے، رب نے 5 نمازیں کم فرما دی، 45 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی نمازیں؟ کہا 5 کم کر دی گئی، یہ بھی بہت زیادہ، یوں جاتے رہے آتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ 45 نمازیں معاف کر دی گئیں، 5 باقی رکھی گئیں۔ جب یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ بھی زیادہ ہیں، میری امت پر تو ایک ہی بہت شاخ ہے، 5 نمازیں کیسے؟ سرکار نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا رب میری امت پر نماز جو ہے فرض کر رہا اور وہ 5 نمازیں بھی نہ ادا کر سکے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو رب العالمین نے جو ہے اعلان ندا فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب نمازیں 50 سے 5 کر دی گئیں، لیکن ثواب 85 کا عطا کیا جائے۔ اور یہ امت بھی کیسی امت ہے کہ 5 وقت کی نماز اس سے نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب سوچو کہ اگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مشکل کشا نہ ہوتے تو 50 کیسے کرتے؟ ہے نا مسئلہ؟ تو بہرحال اپنے لیے لازم کر لو کہ آپ نے اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑنا۔ چند باتیں نوٹ کر لیجئے کہ فرض نمازیں آپ نے اگر ادا نہ کی، قضا ہو گئی، تو یہ قضا نماز آپ کے اوپر بوجھ ہے، بار ہے، آپ نے لازمی ادا کرنا ہے۔ اور جب قضا آپ پر آ جائے اور آپ نفل پڑھیں گے تو نفل معلق رہے گا، نفل کی نماز معلق رہے گی، وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگی۔ تو جب شب بیداریاں ہوں تو آپ ان راتوں میں عبادات میں اپنی قضا نمازوں کو شامل کیجئے کہ رات میں عبادت کا ثواب، شب بیداری کا ثواب بھی آپ کو مل رہا، اور آپ کے ذمے سے نماز بھی معاف ہو رہی ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، معافی بھی مل رہی ہے، نماز بھی ادا ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، سجدہ ریز بھی ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زار و قطار اگر ہو رہے ہیں تو اپنے بندے پر رب ایسی رحمت فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ آج سے اپنی نمازوں کو لازم کر لیجئے۔ میں اپنے بچوں کو، ابھی بچے چھوٹے ہیں جن پر ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، میں میرے اہلیہ گھر والے سختی کرتے ہیں، وہ رات میں 2 بجے بھی سوئیں، 3 بجے بھی اگر سوئیں تب بھی ہم انہیں جگاتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، کیونکہ اگر آج آپ نے نماز نہیں پڑھی، جیسے ہی بالغ ہوئے نماز آپ کے اوپر فرض ہو گئی اور آپ نہیں پڑھے، ابھی نہیں، جب بعد میں یاد آئے گا ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں تو نمازیں کیسے پڑھو گے؟
جب آج نہیں پڑھی جا رہی تو بعد میں کیسے پڑھو گے؟ تو طے کر لو یہ جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے ابھی 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال، لیکن الحمدللہ ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اگر غلطی سے ہو بھی جائے تب بھی اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو آج جب بچوں کی عادت ڈالو گے تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ جب ہوش آئے گا تو یہ آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ ہمارے والدین نے خود بھی نمازیں پڑھی اور پابند کر کے ہمیں بھی پڑھوایا، ہم بھی پکے نمازی بن گئے، ہمارے ذمہ کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو یہ تربیت آپ کرو گے۔ شب بیداریاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ امت کی تربیت ہو، یہ شب تربیت بھی ہے، یہ ایسی شب ہے کہ جس میں آپ کو سکھایا جاتا ہے، جس میں آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی شب تبرک والی متبرک شب ہے جو ہم پر انعام و اکرام کے بارشوں کو لے کر اترتی ہے۔ اور اب یہ شب جب سرکار اس آسمان دنیا سے جب زمین پر آئے تو آپ نے بے شمار چیزیں بیان فرمائیں، وقت کی تنگی مرود خاطر اس لیے میں اس سے گریز کرتے ہوئے کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب سرکار آئے تو حرم پاک میں بالکل فجر کے آس پاس کا کوئی وقت ہے کہ وہ لوگ بھی جو کفار تھے، کفار مکہ تھے، وہ بھی کوئی حرکتیں کرتے تھے۔ سرکار کو دیکھ کر ایک ایسا شخص جسے کہنے کو تو لوگ ابو الحکم کہتے تھے کہ بڑے حکمت والا تھا، سرکار نے اسے ابو جہل کہا۔ بس اس کی رگ ایسی پھڑکی، کہنے لگا ہے محمد کو نئی بات تو بتا دو، کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ آقا دو جہان اسلام فرمایا کہ ہاں میں آج کی شب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا۔ اس کی جتنی موٹی عقل تھی حضور نے اتنا ہی اس کو بتایا، آسمان کا اور اللہ کا تو بتایا ہی نہیں، چھوڑ دیا، کیونکہ اس کی عقل اتنی تھی۔ ایک دم چونکا، کہنے لگا کیا کہہ رہے ہیں؟ جانتا تھا کہ حضور جھوٹ نہیں کہہ سکتے، سچ کے علاوہ بولتے نہیں ہیں۔ کہنے لگا اچھا، بس اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں اور بھاگتا ہوا گیا صدیق اکبر کے پاس اور جا کر گویا زبان حال سے کہتا ہے ابو بکر اگر کوئی کہے، یہ روایت اس طرح نہیں ہے جیسے میں عرض کر رہا کہ تو زبان حال سے، یعنی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ سوال کرے ابو بکر کیا کوئی بندہ کہے میں گیا اور واپس آ گیا، مان لو گے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا ہوتا کہ نہیں مانیں گے۔ تو کہتا ہے تمہارے یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام رات میں گیا واپس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر سرکار نے فرمایا تو بالکل ٹھیک فرمایا۔ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدت ہے، یہ وہ قربانی ہے، یہ وہ ایثار ہے جو صدیق اکبر کے حصے میں آئی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بیان کیا پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسا ایسا ہوا۔ حضور نے فرمایا ایسا ہے۔ اب کفار مکہ جمع ہو گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ گئے ہیں تو ذرا بتا دیجئے کہ مسجد اقصیٰ ہمیں معلوم آپ پہلے نہیں گئے تھے، اب اگر آپ گئے ہیں تو ذرا بتا دیجئے، کوئی نشانیاں بتا دیجئے۔ بھائی نشانیاں کیا ہیں ذرا بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر، مسجد اقصیٰ میں دروازے کتنے ہیں، دالان کتنے ہیں، محرابیں کتنی ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، فلاں چیز کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے۔ اللہ کے بندو عقل کی باتیں کرو۔ یہ میں اتنے سالوں سے یہاں آ رہا ہوں، اگر وہ آج بھی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں خود پہلے گنتا ہوں پھر بتاتا ہوں اتنے صفحے کتنی چیزیں ہیں۔ تو رب العالمین یہ بیان کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور بیت مقدس گویا بالکل میرے سامنے۔ کفار سوال کرتے اور میں دیکھ کر بتاتا، کفار سوال کرتے میں دیکھ کر بتاتا، وہ ساری چیزیں میں نے بیان کر دی۔ وہ ہکا بکا رہے اور انہوں نے کہا اور نشانیاں مانگی، حضور نے وہ بیان فرمائے۔ ایک نشانی یہ تھی کہ ایک قافلہ ہے جو شام میں سورج کے غروب ہوتے تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ کیفیت تھی تو کفار شام کے وقت میں انتظار کرنے لگے، سورج بالکل ڈوبنے لگا۔ اب کفار سمجھ گئے کہ شاید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ کوئی ایسی بات ہوگی، قافلہ نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب یہ سورج ڈوبا، ادھر یہ اعلان ہو رہا، روایت میں آتا ہے کہ رب العالمین نے سورج کو ٹھہرایا، ڈوبے سورج کو پلٹایا، دن کو طویل کیا، اور قافلہ جو تاخیر سے تھا جیسے ہی وہ انہوں نے نعرہ لگایا سورج ڈوبا، دوسرے نے کہا وہ قافلہ بھی آ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ جو معراج مقدس ہے یہ خواب کی بات نہیں، روحانیات کی بات نہیں، کافروں سے ابو جہل سے یہ جو ہے تنقید اعتراض کروا کر بتا دی گیا کہ یہ جو چیز ہے یہ حقیقتاً یہ ایسی ہی ہے، اس کے سوا نہیں ہے۔ تو یہ وہ دلیل جو رہتی قیامت تک قائم ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان چیزوں کو بیان کیا جو سزائیں مل رہی تھیں، ان میں ایک سزا خودکشی کرنے والوں کی تھی۔ ایک ایسا شخص جو بار بار پہاڑ پہ چڑھتا اور اپنے آپ کو جو ہے نیچے گراتا، پھر مر جاتا، پھر چڑھتا، پھر گراتا، پھر اس طرح ہوتا رہتا، کوئی پیٹ میں خنجر مارے جا رہا۔ تو جبریل امین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ بیان کیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خودکشیاں کی تھیں۔ یاد رکھیں ہمارا دین کہتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو حالت اضطرار میں ہو لیکن نہ باغی ہو نہ عادی ہو، تو وہ اگر فلا جناح فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ حرام کا استعمال کر لے، کوئی حرام مشروب پی لے تو حرام کھانا کھا لے، مگر جان بچانے کی حد تک۔ عادی مجرم بھی نہ بنے اور نہ جناب عالی کو ہے وہ روز روز یعنی اپنی عادت کو بنا لے اور باغی دین بھی نہ بن جائے، یہ فضول کے نعرے نہ لگائے، بلکہ یہ وہ ہو جو اپنی صرف ضرورت کو کہ اضطراری حالت میں ہو۔ تو جب ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے تو لوگ ذرا ذرا سی بات پر خودکشیاں کر لیتے ہیں، جی ہمیں کھانے کو نہیں ہے، ہم نے بچے کو جوتے نہیں دلائے، ہم نے فلاں نہیں دلایا۔ تو بھائی بات سنو، کیا تم جو ہے رزاق ہو؟ اللہ رزاق ہے۔ جب تم نے رب کو رزاق نہیں مانا اور خود کو رزاق سمجھا ہے تو پھر یہ سارے مسئلے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بندے کو مار دیا تو آج تو بندہ مر جائے گا، لیکن قیامت کے دن تو پھر کیسی موت اس کے لیے ہے؟ تو یہ سزا ہے ان کے لیے۔ اور یوں بھی ایسے بھی آپ نے دیکھے کہ جو چغلیاں کرتے تھے ان کی سزائیں دیکھی، جو غیبت کیا کرتے ان کی سزائیں دیکھی، جو ایسی بات کہہ دیتے کہ جن کے لیے اسے واپس لینا مشکل ہوتا وہ سزائیں آپ نے دیکھی۔ یہ ساری چیزیں اس امت کو بیان کر دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں یہ سب سزا ملے گی۔ یہ حالت تمثیل میں رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کو وہ دکھایا اور سرکار تشریف لائے، لنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، سرکار نے ان کو دیکھا جب سرکار تشریف لائے اور یہ کیفیت طاری ہوئی ہے۔ تو یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب صلح حدیبیہ واقع ہو گئی اور صلح حدیبیہ سے واپسی کے وقت سورہ فتح نازل کی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل کر دی گئی اور فتح مبین کی بشارت دی گئی، کچھ وقت کے لیے جنگ بندی ہو گئی، تو حضور پاک نے مختلف خطوط مختلف سربراہان حکومت کو لکھے۔ یوں ہی ایک خط قیصر روم کے بادشاہ رومیوں کو، آج کل ہر آدمی سمجھ لیتا ہے کہ وہ جو قسطنطنیپل استنبول ہے، قسطنطنیہ ہے، وہاں جو ہرقل قیصر تھا جو ہے اس کو جو ہے وہ خط بھیجا گیا۔ جب وہ خط بھیجا گیا تو قیصر نے وہ خط لیا اور کہا یہ مجھے یہ آیا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر، کما قال قیصر روم کے لیے ہے یہ خط۔ جب یہ خط وہاں پہنچا اس نے کہا تصدیق کرنے کے لیے ذرا پتہ کرو کہ مکۃ المکرمہ سے کوئی قافلہ وغیرہ آیا ہے۔ تو جب لوگوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے اسلام کے دشمنوں میں شامل تھے، کہ وہ بطور قافلہ لے کر گئے تھے، ان کو بلایا گیا تو قیصر روم کے سامنے سوال جواب ہوا، جتنے سوالات کیے انہوں نے جواب دیے۔ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں سوچتا کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں، پھر مجھے خیال آتا میں سردار ہوں، میں جھوٹی بات نہیں کر سکتا، جھوٹی بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ ہاں، کہا کہ ایک بات ہے جو بظاہر ممکن نہیں تھی اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ہم نے حضور پاک علیہ السلام مسجد حرام سے راتوں رات مسجد اقصی آئے اور واپس چلے گئے، یہ بات بیان کی ہے۔ ابھی ان کے منہ سے نکلا ہے کہ ایک پادری یہ کہنے لگے ہمیں معلوم ہے وہ کون سی رات تھی، ہمیں معلوم ہے وہ کون سی رات تھی۔ تو قیصر کہتا ہے کیا بات ہے بتاؤ؟ کہنے لگے ایک ایسی شب تھی کہ جس میں ہم اپنی عبادات سے فارغ ہو کر صدر دروازے کو جب بند کرتے وہ آرام سے بند ہو جاتا، وہ ہم نے پوری طاقت لگائی اور مزدوروں کو جو ہمارے غلام تھے، جو خدمتگار تھے، سب کو بلایا اور پوری کوشش کر لی، دروازہ بند نہ ہوا۔ سو ہم اس سے چھوڑ آئے، ہم سمجھ گئے کہ کوئی عظیم شان شب ہے جس کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ جب ہم صبح آئے تو وہ کیا چکا چوند، کیا رونق ہے اور کیا جناب عالی خوشبو سے مہک رہی وہ جگہ۔ تو ہم نے وہاں دیکھا کہ
ایسے نشانات تھے جس سے معلوم ہو رہا کہ دیوار میں اس بڑے بڑے پتھروں کی دیوار اگر آپ دیکھیں تصویریں دیکھیں تو پتھر میں سوراخ ہے اور اس میں لگتا ہے کسی نے اپنے جانور کو باندھا ہے. تو ہم جان گئے کہ آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لائے. اور یہ چونکہ واقعہ اس طرح ہوا ہے تو جناب ابو سفیان کے سامنے اور جب قیصر کے سامنے بیان کیا تو ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ واقعہ حقیقت میں تھا. اور جب رب نے فرمایا میں لے گیا تو مسلمان اپنے رب کے کلام پر کلام نہیں کیا کرتا. صاحبان ذی وقار، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معراج مقدس وہ معجزہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے انعام ہے. قیامت تک کے لیے ایسا معجزہ ہے کہ آج ہم دشمن کو، ہم جو عدو دین ہیں ان کو، اور جو دین کی طرف راغب ہونے والے ان کو ہم بتا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ جل شانہ نے محبوب کریم کو عطا فرمایا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور کمانے امکان کے جوتے نقطوں تم ہی اول و آخر کے پیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی طرف جانے.